اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعلا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک صبح نواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف اعضاء کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و اعضاء صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو سندھ سے حکمن سادات گھرانے سے ذمہ لگی ہیں، مالک وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مستجاب فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے اور ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر آپ کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے، انتہائی توجہ ہے، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، وہ منزل آسان ہے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے اور میں دیکھوں گا کہ کس رخسار پہ بہار آتی ہے اور کس رخسار پہ دراڑ آتی ہے۔ یہ پھر فکرہ مجھے بتائے گا، میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے ماروں۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر پڑھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے بابا جی کہ میرا انکار کرنے سے بندے کافر نہیں ہوتے، رسول کا انکار کرنے سے بندے کافر ہو جاتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے تو سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، بسم اللہ۔ سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہوئے، جب دیکھو علی پڑھتے ہوئے، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں،
فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ بولیے امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور کیوں پڑھتے ہیں فضائل علی، کیوں پڑھتے ہیں ولایت علی؟ اس نسل میں منتقل کرنے کے لیے۔ یہ جو میرا مستقبل بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک بات بھی میری لے گیا نا تو مجلس کا یہی نتیجہ ہے کہ عزاداری حسین اور ولایت علی اس نسل میں منتقل کی۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ولایت علی کا ایک ذاکر تاریخ میں گزرا ہے جس کا نام تھا ابو ذر۔ توجہ، میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ولایت علی کا قبلہ ایک ذاکر گزرا ہے، نام تھا ابو ذر۔ یہ ابو ذر کو تیسرے دور حکومت میں جلا وطن کیا گیا علی کی ولایت کے جرم میں، توجہ، اور شام کے ملک میں بھیج دیا گیا تھا۔ شام کے ملک میں ابو ذر پتہ کیا کرتے تھے؟ ہر گلی، ہر بازار، ہر کوچے جاتے تھے، ہر دروازے پہ دستک عرفان شاہ جی دیتے تھے۔ جب اندر سے بندے باہر آتے تھے نا تو ابو ذر صرف ایک ہی بات کرتے تھے، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا۔ کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین جی کا نا، جی کا نا، جی کا نا، امام حسین آپ کو سلامت ہو، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سادات کی دعا مل گئی، یہی مجلس کا نتیجہ ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا۔ کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی ولایت ہے۔ اچھا، ایک دن نا ابو ذر جناب امیر کے دروازے پہ بیٹھ کے نا بڑا پریشان، اداس چہرہ اترا ہوا، اور اتنا اداس کہ آنکھوں میں آنسو اترے ہوئے۔ علی بادشاہ قریب سے گزرے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر خیریت تو ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ مولا اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں پریشانیاں مٹانے آیا ہوں اور تو میرے ہوتے پریشان ہو۔ اب فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے، مولا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ دیکھیں نا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی ہے۔ توجہ، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی ہے۔ ممبر رسول میں بیٹھنا حق آپ کا تھا، آپ کی حکومت چھین لی ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے پریشان نہ، ایک سوال کا جواب دے۔ ابو ذر فرماتے ہیں مولا میں آپ کے سوال کا جواب، علی فرماتے ہیں وہ پوچھوں گا جو تو بتا سکتا ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہر جملہ ہر سماعت کا حق ہی نہیں ہے۔ چلو جتنے بیٹھے ہو سانس تو فضائے آل محمد میں لے رہے ہو نا۔ علی فرماتے ہیں یہ بتا سانس چل رہی ہے؟ جی مولا چل رہی ہے۔ کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں۔ سوال کیا تھا، پریشان کیوں تھا؟ کہ آپ کی حکومت چھین لی گئی۔ علی فرماتے ہیں یہ بتا رزق مل رہا ہے کائنات؟ جی مولا مل رہا ہے۔ سورج ابھرتا ہے؟ جی مولا ابھرتا ہے۔ دن نکلتا ہے؟ جی مولا نکلتا ہے۔ شام ہوتی ہے؟ جی مولا ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے؟ جی مولا ہوتی ہے۔ فرشتوں کی تسبیح جاری ہے؟ جی مولا جاری ہے۔ دریاؤں میں پانی کی روانی جاری ہے؟ جی مولا جاری ہے۔ پھولوں میں خوشبو آتی ہے؟ جی مولا آتی ہے۔ علی فرماتے ہیں پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت؟ اللہ، پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ میں اقتدار الہیہ کا مظہر ہوں۔ توجہ، میں اقتدار الہیہ کا مظہر ہوں۔ اچھا، اس ابو ذر نے نا ایک اور بھی بڑا کام کیا۔ کیا؟ زمانے کو علی پڑھنا سکھایا۔ توجہ، علی پڑھنا ابو ذر نے عرفان شاہ جی سکھایا ہے۔ اب 2 عرفان میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے ہیں، اب دونوں ہی میرے مخاطب ہیں۔ علی پڑھنا ابو ذر نے سکھایا ہے، اور زیگم شاہ جی کوئی عجیب انداز میں سکھایا ہے۔ پتہ کیسے؟
شام کی گلیوں بازاروں میں نا مئی جون جولائی اگست کے مہینے میں قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس اور بھائی، لیکن پہنتے نہیں تھے. شادی قمیض ہوتی تھی جناب ابو ذر کے پاس، پہنتے نہیں تھے. قمیض اتار کے نا سارا دن کندھے پہ یوں رکھ کے گلیوں میں گھومتے رہتے تھے. بندے پوچھتے ابو ذر یا تو تیرے پاس قمیض ہو نا، بھئی ہم سمجھے غریب ہے، استطاعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، خرید نہیں سکتا. قمیض تیرے پاس ہے بھی، پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتے ہیں شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. میں قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو قمیض اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام جی کنا جی کنا جی کنا، ولایت کوئی اتنی آسان ہے؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کوڑے لگنے آئے تو قمیض اتارنے دیر نہ ہو جائے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. پھر رسول نے علی پڑھ کے بتایا تھا کہ علی ایسے پڑھو. باتیں مجھے اسی طرح کیا تھی. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. آج تو لوگوں نے نا امامت ساز فیکٹریاں لگا دی ہوئی، امام پروڈیوس کیے جا رہے ہیں. لطف نہیں لیا آپ نے جملے. امام سانچوں میں ڈھال کے بنائے جا رہے ہیں. توجہ جی جی، میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں حضور، آپ سمجھے نہیں، اشارتاً کنایا تھا. معذرت کے ساتھ لوگوں نے امامت ساز فیکٹریاں لگا دی. فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے. میرے بھائی 3 4 5 6 نہیں، 70 80 90 بنا. میرے کل بھی 12 تھے. اس جملے پہ ہاتھ اٹھنے چاہیے. میرے ہاتھ بھی 12 ہے. یہ تو نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، یہ تو رسول کے فوراً بعد امامت ساز فیکٹریاں لگ گئی تھی. لوگوں نے اپنے اپنے امام بنانا شروع کر دیے تھے. اب میں نے بابا جی اپنے مولا سے امامت کا کچھ کرائیٹیریا مانگا، امامت کی کچھ نشانیاں مانگی، امامت کے کوئی میرٹ مانگا ہے. یہ جو نشانیاں میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر کسی میں پوری ہیں تو لے آ، ہم اسے امام مان لیں گے. ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے. اللہ تمہیں حصار بات میدان کی ہے نا، کوئی کنٹراورشل گفتگو نہیں ہے، محبت سے بات کر رہا ہوں نا. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. لو جی میں پہلی نشانی امامت کی بتانے جا رہا ہوں. اگر اس معیار پہ کوئی اترا ہے تو لے آئیے، ورنہ یا علی یا علی. جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ اٹھائیے نا یار. شان رضا بھائی ماحول دیکھیے اپنا. امام حسین آپ کو پیچھے والا مجمع آپ بھی مجھے اتنے پیارے ہیں جتنے آگے والے پیارے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھائیے گا آپ بھی. یا جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے سجا، وہ پتا کون ہے. دھیمے لہجے میں مصرع کہوں تو قیمت دیجئے گا، پتہ چلے گلے کے زور پہ نہیں بولتے، لفظ کی قوت تمہیں بلاتی ہے. سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، جو ازل سے ہوا وہ پتا کون ہے. جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا، وہ بتا کون. آہا آہا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اب جو نہیں بولا وہ چپ نہ سلطان ہے، بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تمہیں سلامت کہ ہے. کسی میں یہ نشانیاں تو لے آ، ہماری کوئی ضد نہیں ہے. کسی میں یہ کرائیٹیریا ہے تو لے آ، ہم امام مان لیں گے. ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے اور مصطفیٰ نے دکھایا ہے، جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا، وہ پتا کون ہے.
اور میں ایک معیار امامت ایسا پڑھنے جا رہا ہوں، مولوی تڑپ تو سکتا ہے، تردید دلیل نہیں لا سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی، توجہ، کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ ہے کوئی تو لے آ، ہے کوئی تو لے آ۔ اب جو بندے چپ کر گئے ہیں میں حیران ہوں ان کی چپ پہ بھی، اللہ جانے انہیں یہ معیار امامت پسند نہیں آ رہا یا کوئی اور وجہ ہے۔ چلو ان کے ظرف اور نصیب اور مقدر کی بات ہے، مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب بات سنیے گا بابا جی، کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا۔ اوکھی گل ہو گئی ہے، اوکھی گل ہو گئی ہے، ہوں اوکھی گل ہو گئی ہے نا۔ امام حسین تمہیں سلامت رہے، جیسے جیسے وہ قرآن، بسم اللہ جناب، بسم اللہ جناب، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا، ویسے قلب نبی پر اترتا رہا۔ کوئی ضد نہیں کسی سے، ہر کسی کو حق ہے وہ اپنا امام بنا لے۔ میرے کل بھی 12 تھے، میرے آج بھی 12 ہے۔ کسی میں یہ معیار امامت تو لے آ، میں تسلیم نہ کروں تو میرا گریبان حاضر تھا، ورنہ بار بار دعوت فکر یہی ہے، اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ اگلا کرائیٹیریا میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں زیب دیتا ہے تاج امامت اسے، توجہ، جو آدھے مصرے میں بندہ بولتا ہے نا وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے۔ ہے کوئی تو لے آ، ہے کوئی تو لے آ، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ہے کوئی تو لے آ۔ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے، زیب دیتا ہے تاج امامت اسے جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے، جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنسار ہے، کعبہ قوسین پر جس کی ہو تمکنت۔ کدے کدے اوکھی گال بھی سن لیا کرو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کعبہ قوسین پر جس کی ہو تمکنت، آئے کعبہ میں اس کا یہ معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ٹھیک ہے تو آزما لے اپنی چپ، تو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، یا تیری چپ جیتے گی یا حسین کی عطا جیتے گی۔ کعبہ قوسین پر جس کی ہو تمکنت، آئے کعبہ میں اس کا یہ معیار ہے۔ انزلنا الحدیدہ کی آیت گواہ، اس کا بازو خدا کا مددگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے کوئی تو لے آ۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ بابا جی سدھیاں سدھیاں گلاں نے، ہے کوئی یہ معیار کسی میں تو لے آ۔ میں نہ مانوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری، ورنہ بار بار دعوت فکر یہی دے رہا ہوں، اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے، جسے مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ کوئی کعبے میں آیا ہے میرے امام کے سوا تو لے آ، ورنہ عقیدے کی دیوار سیدھی کر، بس میرا یہی آپ کو دعوت فکر ہے۔ انزلنا الحدیدہ کی آیت گواہ، اس کا بازو خدا کا مددگار ہے۔ اب بات پھر ہاضمے سے اونچی ہو جائے تو میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں، باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں۔ وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر، اللہ اکبر، کون ہوتا ہے سچا امام؟ وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر اپنی توصیف کروائے آیات سے، ہم تو کہتے ہیں اس کو امام مبین جس کی تلوار اترے سماوات سے۔ ہے کوئی تو لے آ، ہے کوئی تو لے آ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہم تو کہتے ہیں اس کو امام مبین جس کی تلوار اترے سما۔ جتنے کھڑے ہو میرے بھائی خوش ہو نا، سن رہے ہو نا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اس کی تلوار اترے سماوات سے۔ اچھا ایک مصرع ہے بابا جی،
دعا کیجئے گا میں اس طرح پہنچا سکوں جس طرح بی بی سے میں نے مانگا ہے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو اس مصرے پہ بولا ہے نا اسے میں کہتا ہوا، وہ امامت کی انگوٹھی۔ اچھا قیمت نگینے کی ہوتی ہے، انگوٹھی کی نہیں ہوتی۔ فیروزہ پوچھنے جائیں نا 25,000 کا، فیروزے کی قیمت ہے، انگوٹھی کی نہیں، یعنی قیمت نگینے کی ہوتی ہے، بابا جی انگوٹھی کی نہیں۔ نگینہ نکال لو، اس خالی انگوٹھی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ حیثیت اس نگینے کی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے روضے سے مس کروا کے میں نے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں دیکھے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا۔ مشکل صدر تھی، مشکل صدر تھی، مشکل صدر تھی، مشکل صدر تھی۔ چلو مشکل کشا کا کرم ہوا تو تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگی شان رضا۔ بس اس مصرے کی قیمت اپنے کاروان سے لے لیجئے گا، باقی منزل آسان ہے۔ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگی جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا۔ کون سچا امام؟ رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ ہے کوئی تو لے آ، میری کوئی زد ہے تیرے ساتھ، ہے کوئی تو لے آ۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ اب تک کی مجلس پڑھی ہے میں نے تیرے معیار پہ، اب ایک مصرع میرے معیار کا، قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا مجھے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ زین دلدل کا وہ شہسوار ازل۔ ماں خیرات علی سے جو مجھے دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں دیکھوں گا اب کون سا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے، میں بندہ پہچان لوں گا، ابھی اسے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، زین دلدل کا وہ شہسوار ازل جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا۔ ہے کوئی تو لے آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ راضی ہو سید؟ دعا کر رہے ہیں نا، آپ کی دعا لینے تو آتا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ زین دلدل کا وہ شہسوار ازل۔ میں نوکر ہوں جی، میں آپ کا غلام ہوں، حیثیت ہی نہیں ہے، قادی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں جتنی خیرات سیدہ نے عطا کر دی ہے۔ زین دلدل کا وہ، اچھا ایک بات نہیں رہ سکتا میں کیے بنا، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کوئی بندہ مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھائے کہ اللہ نے قرآن میں کسی مولوی کی قسم کھائی ہو۔ بولو نہیں کھائی؟ علی کے گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ عادیات کو پڑھ لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ آواز دے کے کہتا ہے علی کا گھوڑا جب ٹاپ مارتا ہے پتھر پہ جو چنگاری نکلتی ہے، مجھے اس چنگاری کی قسم۔ آئے 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 آئے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ فالموریات قدحا، آگے اللہ کہہ رہا ہے علی کا گھوڑا جب فراٹے بھر کے دوڑتا ہے تو اس کے نتھنوں سے جو پانی بہتا ہے، مجھے اس پانی کی قسم۔ جا 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 مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لے، سورہ عادیات ہے، قرآن ہے، قرآن سے یا تو سورت نکال دے، پھر میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ جب تک قرآن میں یہ سورہ عادیات رہے گی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اللہ نے کسی ملا کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے علی کے گھوڑے کے نتھنوں سے بہتے ہوئے پانی کی قسم کھائی ہے۔ اب کسی کا کلیجہ پھٹے یا بچے، میں فکرہ ضرور کہہ کے جاؤں گا، اور جس ملا کو اللہ نے علی کے گھوڑے کے نتھنوں سے بہتے ہوئے پانی کے برابر نہیں سمجھا، اسی سے پوچھو علی پڑھوں یا نہ پڑھوں۔
بارگاہ ولایت میں رکھے۔ زین دلدل کا وہ شہسوار ازل جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا، کوئی ضد نہیں ہے تو لے آ، نہ امام مانو جو جھوٹے کی سزا وہ میری ہے، ورنہ اس ایمان جسے اللہ نے بنایا ہے اور مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ زین دلدل کا وہ شہسوار ازل جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا۔ اب مصر کی قیمت آپ صاحبان سے ضرور مجھے چاہیے جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، باقی ساتھ مل جائیں تو میں شکر گزار ہوں۔ مصرہ مشکل ہے، جتنے بول پڑھو گے میں ایڈماس میں واہ کہتا ہوں۔ زین دلدل کا وہ شہسوار ازل جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا، اور میں کہہ رہا ہوں اس کا وجہ الہی بھی ہو ایک لقب، اس کی جانب خدائی جھکائے خدا۔ اللہ اکبر، اللہ لڑنا ہے تو اللہ سے لڑنا، اس نے علی عائشہ بنایا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن، توجہ وقت نہیں ہے میں شرح نہیں کر سکتا، کیا ہوا ہے؟ اچھا مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن، توجہ میں ڈائریکٹ مصرع پڑھوں، نثر کا وقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ سلی زبان سادہ سادہ باتیں۔ مصطفیٰ سے یہ حدیث ترجمہ میں کوٹ کر رہا ہوں اپنے مسدس میں باری۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا، اچھا مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ علی والا چپ کر گیا، پھر میں مان ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ آئے آئے بولتا ہوا مصرع ہے نا، آمد کا مصرع ہے نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے آپ تو شاعر ہے نا۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے، کسی میں یہ میرر تو لے آ۔ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ حوالہ مانگنا ہے مانگ لو، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی۔ آئے 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 آئے، یہ رسول کی حدیث کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ امام کل کہو گے تو کتاب گاڑی میں رکھ کے لے آؤں گا، ممبر پہ تمہیں دکھا دوں گا۔ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ رسول فرماتے ہیں ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی، جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہیں۔ آئے آئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ رسول فرما رہے ہیں نا، لڑنا ہے تو رسول سے جا کے لڑنا، مجھے حقیر سے لڑ کے تمہیں کیا ملے گا؟ ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی، کلیجہ رکھنا پڑتا ہے ممبر پہ ایسی باتیں کرنے کے لیے۔ ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی، جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہے۔ عزت آل محمد کی قسم مصرع تو میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جاؤں گا۔ رسول فرما رہے ہیں وہ حصار محمد حصار علی سب کے قبضے میں اوصاف یزدان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب رسول نے یہ حدیث بیان کی نا مجمع عام میں، تو بھائی شان رضا کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ احسان فرمائیے ان 12 کے نام ہی تعلیم کر دیں، پتہ لگے ہمیں آپ کے بعد وہ 12 کون ہیں۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا بڑی مدت کے بعد میری طبیعت کے مطابق سوال آیا ہے۔ آئے آئے کچھ باتیں دعوت کے لیے نہیں بھی ہوتی۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، بڑی مدت کے بعد میرے مزاج کے مطابق سوال آیا ہے۔ اب بندے نے پوچھا مولا ان کے نام بتائیے،
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کافی بھی ہے، بخاری بھی ہے، جلال عیون بھی ہے، عیون اخبار الرضا بھی ہے، 14 ستارے بھی ہیں، مناقب اہل بیت بھی ہے، القطرہ بھی ہے. کتنی کتابیں میں آپ کو گنواؤں جن میں سے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں یاد رکھنا ان میں پہلا علی، دوسرا ہے حسن، پھر ہے شبیر، چوتھا ہے زین العبا. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اب بندہ چپ کر گئے نہ سمجھوں گا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا یا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا. بابا جی تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول سکتے. کائنات کی ملکہ تمہیں اشارے ولایت کر کے رسول فرماتے ہیں ان میں پہلا علی، دوسرا ہے حسن، تیجا شبیر ہے، چوتھا زین العبا، پانچواں ہے محمد تو جعفر سٹاک، ساتواں موسیٰ ہے، آٹھواں ہے رضا. معصوم فرمانے پھر نواں ہے تقی اور 10واں نکی، 11واں عسکری نور رب العلا. سر اٹھا کتنی قیمت کرے گا. رسول فرمانے 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا. ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلام. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. حوالہ مانگ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. بات میدان کی ڈنکے کی چوٹ پہ ہے کیونکہ رسول نے علی میدان میں دیا تھا، حجرے میں نہیں دیا تھا. سپیکر پہ منہ رکھ کے علل اعلان کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا. کسی اور نے ذاتی ریکارڈنگ میری کرنی ہے تو کر لے. بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. رسول فرماتے 12 کے نام سن لیے. یہ 12 وہ ہیں جو تم سے قبر میں پوچھے جائیں گے. تلقین میت کو یہی 12 سکھائے جاتے ہیں. یاد کر لے جان چھٹ جائے گی. ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. رسول فرماتے یاد رکھنا آیت رب اکبر یہی ہے فقط. سر اٹھا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. لڑنا ہے تو رسول سے جا کے لڑنا. ہم ملنگوں سے لڑ کے تجھے کیا ملے گا. اور بھائی ہمارا جرم تو یہی ہے نا کہ ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں اور ہم نے تمہارا کوئی ابا تو نہیں مارا ہوا نا. رسول آواز دے کے کہتے ہیں آیت رب اکبر یہی ہے فقط جس میں تائید ہے نص قرآن کی. رسول فرما رہے ان کے القاب جس نے بھی چوری کی ہے اس پہ لعنت ہے نبیوں میں سلطان. بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی پہ. یہ جو چھتوں پہ لگاتے ہو نا یہ علم ہے. جو مجلس میں آتا ہے وہ جنازہ ہے. میری مصلی پہ مانگی خیرات ہے. پھر سن لو جو چھتوں پہ ہوتا ہے وہ علم ہے. یہ جو بارگاہ کے کونے میں لگا ہوا ہے یہ علم ہے. یہ جو ابھی برآمد ہوگا نا یہ جنازہ ہے. جنازہ اس کا جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی تھی. اعظم اللہ حضورکم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے یہ تیرے اندر. بسم اللہ جی. یہ علی کی بیٹیوں کی آس کا جنازہ ہے. سیدزادے کی بات شاید سب تک نہیں پہنچی. انہوں نے فرمایا سید تو نے سچ کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی جنازہ تو تھا جو حسین خیمے میں لے گئے تھے. سوال مشکل سیدزادہ کر دیا. اب اس کا جواب میں دوں گا لیکن تھوڑا مجھے سفر کرنے دیجیے گا. بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی پہ. آپ نے شاہ جی مجھے حکم کیا ہے عباس کی شہادت پڑھ.
نہیں پڑھوں گا غازی کو مشکیزہ کیسے ملا، نہیں پڑھوں گا غازی تیار کیسے ہوا، نہیں پڑھوں گا حسین کی بہنوں نے غازی کو ودا کیسے کیا، نہیں پڑھوں گا بازو کیسے قلم ہوئے۔ غازی کی شہادت صرف ایک فکرے میں بند ہے، 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ کر ماتم کی تیاری، زندگی کا پتہ نہیں ہے، مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، صفحے ازار نصیب ہوئی ماتم نہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم بازار میں آیا، غازی شہید ہو گیا۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ یہ خیرات ہے علی کی بیٹی کی، میرا کوئی کمال نہیں۔ کربلا گام شاہ میں بابا جی مجلس تھی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی عزادار بھی اس منظر کا گواہ ہو، میں چشمدید گواہ ہوں۔ بابا جی مولا کے ایک مداح نے سرائکی ادب کا مصرے پڑھے مولا سرکار وفا کی شہادت پر، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کربلا گام شاہ میں کربلا بن گئی۔ مصرے ہی کچھ اتنے دردناک تھے، اس نے پڑھا لتھا زین تو مان غریباں دا۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ہاتھ بھی رکھتا تھا، سینہ بھی رکھتا تھا، شیعہ بھی تھا، ماتم نہ کر سکا۔ اس نے پڑھا لتھا زین تو مان غریباں دا، یا سیدہ میری زبان میں وہ تاثیر دے میں عزاداروں کو رلا سکوں۔ سیدو غیر سیدو جب یہ کہا نا مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا بابا جی۔ یہ جس طرح مستورات ہمارے کنارے میں بیٹھی ہیں نا، آپ جانتے ہیں کربلا گام شاہ میں اس ہاتھ پہ ذاکر کے اس طرف مستورات کتار میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ سفید بالوں والی اماں مستورات میں سے اٹھ کے ذاکر کے سامنے آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے دیکھ میرے سر کے بال سفید ہیں، میں تیری ماں کے برابر ہوں، منت کرتی ہوں جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ذاکر کہتا ہے اماں حکم کر، بی بی آواز دے کے کہتی ہے ایسے پڑھ لتھا زین تو برقع عالیہ دا۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، بسم اللہ بسم اللہ، لتھا زین تو برقع بھینا دا۔ بڑی مشکل تیاری ہوئی ہے جناب عباس کی، بڑی مشکل۔ جب اجازت ملی ہے نا جناب عباس، سیدو غیر سیدو، عباس گئے ہیں خیمے میں، ساتھ پہ خود رکھا، زیرہ لگائی، تلوار حمائل کی، نیزہ لیا، خنجر لیا، ڈھالا لیا، ترکش لیا، کمان لی، مکمل فوجی جرنیل بن کے عباس خیمے سے باہر آیا اور اپنے آپ سے کہتا ہے اب میں پوچھوں گا اکبر کے سینے میں برچی کس نے ماری ہے؟ سر جھکا کے معافی مانگے جو آج باب الحوائج کے مصائب پہ بھی نہیں رو سکتے۔ اب میں پوچھوں گا قاسم کی لاش پہ گھوڑے کس نے دوڑائے ہیں؟ حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک بھائی کو دیکھا ہے نا، آواز دے کے کہتے ہیں غازی جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ شادی جب میں اشارہ کروں گا پھر علم مولا میں لائیے گا۔ سیدو غیر سیدو، حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، عباس کو جنگی سامان میں لیس۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں غازی جنگ کرنا چاہتے ہو؟ مولا خود تو اجازت دی ہے، اب میں 9 لاکھ حرامزادوں سے پوچھوں تو صحیح نا، کس کی جرت ہوئی ہے میرے حسین کا 3 دن تک پانی بند رکھا ہے؟ اب میں دکھاؤں گا میری کلائیوں میں علی کا زور ہے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اچھا غازی جنگ کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ، جتنا دل کرتا ہے لڑو، جتنے دل کرتا ہے بندے مارو۔ سر پہ رکھ کے روایت تیرے سامنے پڑھا ہوں۔ حسین جیسا غریب رو کے کہتا ہے غازی ایک بات یاد رکھنا، تو جتنے بندے مارے گا نا بدلے میری بہنوں نے دینے، کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس، بسم اللہ بسم اللہ۔ مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے۔ عظم اللہ حجورکم۔ لٹا ہوا کاروان آل محمد جب دربار یزید میں پہنچا ہے نا بابا جی، اللہ لعنت کرے اس حرامزادے پر۔ سیدو غیر سے جملہ سکتا ہے بابا جی، چھپا نہیں سکتا۔ جب کاروان آل محمد دربار یزید میں شاہ جی پہنچا ہے نا، وہاں ایک ماہر نفسیات بیٹھا شاہ جی جو چہروں کے علم سے واقف تھا۔ اس نے ایک ایک سر کو غور سے دیکھا۔ دربار یزید کا ایک منظر پڑھ دوں، ایک دیوار کے ساتھ کٹے ہوئے سر تھے، دوسری دیوار کے ساتھ کھلے ہوئے سر تھے،
बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो आज की रात बाबुल हवाइज का मातम नहीं कर सकता। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रोने वालों, माहिर नफ्सियात ने सरों को गौर से देखना शुरू किया। पहले हुसैन का सर, फिर अकबर का सर, फिर औन मोहम्मद के सर, फिर मुस्लिम इब्ने अकील का सर, फिर मुस्लिम इब्ने औसकर, सारे शोहदा का सर देखता आया। रोने वालों, ये सर थे नो के नेजा पे, एक सर था जो घोड़े की गर्दन से बंधा हुआ था। माहिर नफ्सियात ने गौर से अब्बास के सर को देखना शुरू किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गौर से गाजी के सर को बाबा जी देखना शुरू किया और यजीद से कहते हैं, बता तो सही, ये भी मैदान करबला में लड़ा है? मरहबा मरहबा, माँ की गोद से अज़ादारियाँ सुनते आए हो, तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयद हो ना, सैयद नहीं मातम करेंगे तो कौन करेगा। और रोने वालों आवाज देके कहते हैं, बता सही, ये मैदान करबला में लड़ा है? कमीना आवाज देके कहते हैं, हाँ लड़ा है तो कत्ल हुआ है ना। माहिर नफ्सियात आवाज देके कहते हैं, नहीं यजीद तू बकवास कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है। उसने कहा तेरे पास दलील क्या है? उसने कहा मैं चेहरों के इल्म से वाकिफ हूँ। या सैयदा मेरा पुरसा कबूल करना। कहते हैं मैं चेहरों के इल्म से वाकिफ हूँ। इसकी परेशान शिकने बताती हैं किसी की चुप में चुप करके मारा गया। मरहबा मरहबा मरहबा, किसी की चुप में चुप का बिस्मिल्लाह। सर पे मातम करने वाले, अल्लाह करे तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखे। किसी की चुप में चुप करके मारा गया है। एक जुमला और सुनोगे, बस मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत के इम्तिहान न लूं। सैयद हो गैर सैयद, एक फिक्र सैयद की इजाजत है कहने की। ये वाहिद गाजी का सर है, 9 मरतबा नो के नेजा पे बुलंद हुआ। जब नो के नेजा पे बुलंद करते थे, गाजी का सर जमीन पे आ पड़ता था। या सैयदा मेरा पुरसा कबूल फरमाना। रोने वालों, जब 9वीं मर्तबा बाबा जी अब्बास का सर जमीन पे गिरा है ना, अल्लाह लानत करे, शिमर हरामजादे पे ताजियाना लेके सज्जाद की पोस्ट पे आ गया। आवाज आई, सज्जाद बता तेरा चाचा नो के नेजा पे क्यों नहीं चढ़ जा। और रोने वाला सज्जाद आवाज दे के कहते, सालिमा हया कर, मेरा चाचा मेरी फुफियों के खुले हुए बाल नहीं देख सकता। आज़म अल्लाह हुजूदकुम, माफी मांगे वो बंदा जो शिया हो के मातम नहीं कर सकता। अल्लाह लाना, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं छुपा नहीं सकता। और सैयद कनीज का बेटा हूँ, मसाइब मैं नहीं छुपा सकता। और रोने वाला अल्लाह लानत करे खोली हरामजादे पर। ये कहता शेमुर सर मेरे पास ले आ, मेरे पास हल है अब्बास का सर ले जाने के लिए। माफ कर देना, हरामजादे ने एक रस्सी ली है, अल्लाह जाने किस अंदाज से अब्बास के एक कान से दूसरे कान तक रस्सी गुजार दी है। और सर गाजी का घोड़े की गर्दन से बांधा, घोड़ा चलता सर घुटनों से टकराता, रो रो के कहता काश मुझे लड़ने की इजाजत। मरहबा मरहबा, आ गई है अली की बेटी पुरसा लेने के लिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जियो। हाय हाय, सैयदादा कहता बहने देख रही हैं। अच्छा सैयद आपने सवाल किया ना, अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमले न पढ़ सकूं। और सैयद और गैर सैयद, जब हरामजादे ने ऐलान किया है ना, अब सारा मजमून मैं नहीं पढ़ सकता, सिर्फ आपका सवाल का जवाब दे के जा रहा हूँ। शेमर हरामजादे ने ऐलान कर दिया, वो सीन से उतर गया है जिसकी आस पे अली की बेटी आई थी। और रोने वाले तीर वाले ने तीर मारा, खंजर वाले ने खंजर मारा, नेज़े वाले ने नेज़े मारा। छठे में ले आना चला